آدمی کی خوبیاں ہی بعض اوقات انسان کی دشمن بن جاتی ہیں۔ ایاز کی ذہانت، دیانت و امانت اور اپنے آقا کے ساتھ وابستگی، کامل فرما برداری ایسے اعمال تھے جنہوں نے تمام ارکان دولت کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایاز کے خلاف ان کے دلوں میں کدورت، بغض اور حسد کا مادہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر سلطان کا لطف و کرم اور جود و سخا ایاز کے حق میں بڑھ رہا تھا۔ ایک دن بد باطن امراء نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہم غلاموں کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، آپ ایک معمولی غلام ایاز کی عقل و بصیرت پر کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ سلطان نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل اس معاملے میں خاموش رہا۔ چند دنوں بعد دوبارہ ان کے حاسد امراء کو ساتھ لے کر جنگل اور پہاڑ کی طرف نکلا۔ کوسوں میل دور ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ سلطان نے ایک امیر کو حکم دیا، گھوڑے پر تیزی سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھ کے آؤ کہ کہاں سے آیا ہو۔ وہ امیر سلطان کے حکم کی تعمیل میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، قافلہ شہر رے سے آیا ہے۔ سلطان نے پوچھا، قافلے والوں کی منزل مقصد کیا ہے؟ ان کا جواب امیر نہ دے سکا۔ سلطان نے کہا دوسرے امیر سے، اب تم جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ کارواں کدھر جائے گا۔ دوسرا امیر جواب لایا کہ ان کا ارادہ یمن کا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، ان کا ساز و سامان کیا ہے؟ اس بات کا وہ جواب نہ دے سکا۔ وزیر حیران ہوا کہ یہ تو اس نے معلوم ہی نہیں کیا۔ بادشاہ نے ایک اور کو بھیجا اور حکم دیا کہ دریافت کر کے آؤ کہ ان کے پاس سامان کیا ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ان کا سامان رے کے برتن ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، قافلہ رے شہر سے کب نکلا؟ وہ امیر اس کو سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ بادشاہ نے ایک اور وزیر کو بھیجا تاکہ وہ معلوم کر لے کہ انہوں نے سفر کب شروع کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ 7ویں رجب کو یہ قافلہ رے سے روانہ ہوا۔ اور ساتھ ہی بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ رے شہر میں اشیاء کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ سلطان کا جواب دینے سے عاجز رہا۔ اسی طرح بادشاہ نے 30 سرداروں کو بھیجا اور ایک ایک سوال دریافت کیا اور ان میں سے ہر ایک اسی ایک ہی سوال کا جواب معلوم کیا اور واپس آ گیا۔ غرض سب امیر ناقص العقل اور پریشان ذہن ثابت ہوئے۔ قافلے والوں کا پورا حال کسی نے جاننے کی زحمت گوارا نہ۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان بد باطن امراء سے کہا، تم لوگ ایاز پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ اتنا منظور نظر کیوں ہے؟ سلطان نے ان پر ایک معنی خیز نظر ڈالی اور کہا، تم میں سے پہلے ایاز کا امتحان لے چکا ہوں۔ میں نے اس کو یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ گیا اور قافلے کا سارا حال دریافت کر کے واپس آیا۔ میں نے اس سے جو سوال کیا اس نے تسلی بخش جواب دیا۔ جو معلومات تم 30 آدمیوں نے 30 پھروں میں فراہم کی، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیروں کے چہرے شرم سے پانی پانی ہو گئے اور انہوں نے اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہا کہ بے شک ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایاز کی فراست، قابلیت، ذہانت خدا داد تھی۔ درس حیا، حسد ایک بیماری ہے اور اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ والسلام۔